السلام علیکم حاضرین۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے اللہ نے ایک اور پروفٹ بھیجے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم السلام تھا۔ اللہ نے ان کا کئی طریقوں سے امتحان لیا تھا، آزمائش لی تھی جس میں وہ کھڑے اترے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بار اس طرح امتحان لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سو رہے تھے، انہیں خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دیتا ہے، کہتا ہے، اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کر دو، مطلب قربانی دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ وہ بھی 90 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ سوچئے کہ ایک باپ جس کا سب سے پیارا بیٹا اور جو کہ اسے بڑھاپے میں ملا تھا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اسے قربانی کرنے کے لیے سوچ لیا تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی، وہ بہت چھوٹے تھے، اسی لیے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ بیٹا چھری اور چاقو لے کر میرے ساتھ چلو، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا، ابا جان، آپ یہ چھری اور چاقو لے کر کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیٹے کو بتا دیا، میں تو اللہ کی راہ میں تمہیں ہی ذبح کرنے آیا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے بیٹا، تمہاری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جب اللہ کی مرضی یہ ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجیے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کی اللہ سے اس طرح محبت دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے، کیونکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، پھر اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا کر اور گردن پر چھری رکھ دی، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی مگر گردن نہ کٹی۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے زور سے چلائی تو ایک آواز آئی، بس کر اے ابراہیم، تم نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا ہے اور تم ایک بہت بڑے امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سن کے اپنی پٹی ہٹا دی اور دیکھا کہ وہاں ایک شپ کھڑا ہے، مطلب دمبا کھڑا ہے، شپ بھیڑ، اور پھر آواز آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کی قربانی دے دو، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر انہوں نے دمبے کی قربانی دی، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قربانی کی یاد میں قیامت تک یہ مسلمانوں کے لیے ایک حلال جانور کی قربانی کا حکم دے دیا۔
اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ اللہ والے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد بھی۔ جبھی سے اسی لیے بقرہ عید بنائی جاتی ہے اور ہم حلال جانور قربان کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم حاضرین۔